اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزاج بخیر ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے آپ کمال کر رہے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو آپ کے نیک مقاصد اور نیک دلی تمناؤں میں آپ کو کامیاب و کامران فرمائے اور آپ کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، ایک بات جو بڑی زیر غور ہے، قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے کہ زبانیں جو وہ کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا چہرہ ہوتی ہیں، اور کوئی شخص نہیں یہ چاہتا کہ اس کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا جائے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے محبت کیجیے، اپنی زبان سے پیار کیجیے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اور ایک اور بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام جو ہے اس کا نذرانہ لازمی پیش کیا کیجیے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ بذات خود جو ہے وہ فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو تمام جو طلباء و طالبات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کے حوالے سے ہے کہ آیا کہ اردو جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور اردو جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ مستقبل کے انشاءاللہ معلمین ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت معلم ہیں بھی، تو پرائیویٹ سیکٹر میں کسی نہ کسی سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پر جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو معلمین ہیں یا جو معلمات ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ آیا کہ ہم اردو کیوں پڑھا رہے ہیں، اور طلباء کو یہ اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ ہم اردو کیوں پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ اب جب دونوں طرف یہ ہجان کی سی کیفیت ہے تو لہٰذا اس چیز کا واضح ہونا انتہائی ضروری ہے کہ آیا کہ کوئی بھی، یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کسی منزل کا تعین کرتے ہیں تو کسی بھی منزل پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے اس منزل کا، اس ڈیسٹینیشن کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا کہ میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، اور اس سفر کو کرنے کے بعد مجھے یہ کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی، اور یہ میرے مقاصد ہیں، یہ میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں اردو زبان و تدریس کے حوالے سے، اردو زبان جو ہے اس کی تدریس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھانا یا کیا سکھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اردو کے حوالے سے معلومات، اردو عبارت کا لکھنا پڑھنا، اس میں مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کس کو پڑھانا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے کس کو پڑھانا ہے، تو ظاہری بات ہے اگر آپ معلم ہیں تو آپ نے طلباء و طالبات کو، یعنی طالب علم آپ کے سامنے ہوں گے، طالبات آپ کے سامنے ہوں گی، آپ نے ان کو پڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات، کیسے پڑھانا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کن کن طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم
اردو کی جو تدریس ہے اس کو ممکن بنا سکے۔ اب یہ جو تینوں باتیں ہیں ان کا تعین کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اردو زبان چونکہ ہماری قومی زبان ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو اس سے پیش کی جو ذکر کیا کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ کسی بھی قوم کا، کسی ملک کا، کسی معاشرے کا چہرہ ہوتی ہے، تو لہٰذا جو چہرہ ہے، اپنی پہچان، اپنی شناخت، وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی شناخت جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پہ فرنگی آئے اور انہوں نے ہماری جو زبان ہے اس کے حوالے سے ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں وہ نفرت کا بیج بویا، اور بہت سے لوگ ہمیں یہاں پہ ایسے ملتے ہیں، جیسے میں نے سابقہ لیکچرز میں بھی تذکرہ کیا، بہت سارے لوگ ہمیں یہاں پہ مختلف زبانوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمیں جو ہے ہماری اپنی زبان کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت آمیز جو ہے رویہ ان سے ہمیں ملے گا۔ تو بہرحال ایک بات جو محققین نے طے کر دی وہ یہ تھی کہ کسی بھی قوم نے آج تک ترقی کی ہے تو وہ اپنی زبان میں کی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن اقوام کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، موجودہ دور کے مطابق، موجودہ جو صدی ہے اس کے مطابق، آپ دنیا کی جو سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی جو معیشت ہے اس میں آپ چائنا کو لے لیتے ہیں، چین کو، تو چین جو ہے اس نے بھی اپنی زبان میں ترقی کی، اور اپنی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے اس نے کوشش کی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، وہ واضح ہوتے ہیں اپنی زبان میں۔ اصل جو بات ہے، اصل جو مدعا ہے وہ سمجھ آتا ہے اپنی زبان میں۔ غیروں کی زبان میں تو پہلے ان کی زبان سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ وقت بیت جاتا ہے، اور خاص طور پر جو کہ سمجھے کہ محققین نے یہ بات تحقیق کی اور یہ ثابت کیا کہ خاص طور پر جو آپ کی مادری زبان ہے، مدر لینگویج، اس میں پرائمری ایجوکیشن کا پڑھایا جانا جو ہے، پرائمری ایجوکیشن کا دیا جانا وہ ضروری ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز تو دیکھی جائے، اب اردو کی تدریس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاں مقاصد کا تعین ہونا چاہیے کہ کیا کیا مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کن مقاصد کے تحت آپ یہ زبان جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ اب مقاصد کے تعین کے حوالے سے کچھ جو نکات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے۔ ان میں ایک تو جو معاشرے کا نظریہ حیات ہے وہ کیا ہے، یہ لازم جو ہے، لازمی طور پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرے کا، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کا جو نظریہ حیات ہے وہ کیا ہے۔ اب نظریہ حیات کے حوالے سے ایک سادہ سی بات ہے، کیونکہ ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اور اس میں جو معاشرے کا نظریہ حیات ہے اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے موجود ہی نہیں۔ جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، جو ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا نظریہ حیات ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے تمام تر اصول و ضوابط پر کاربند ہو کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا نظریہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو دیکھیں تو تشکیل پاکستان میں جو حقیقی بنیاد ہے وہ یہی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ نظریہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ سابقہ لیکچر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو ایک مدرس ہوتا ہے، اردو کا جو مدرس ہے، تدریس کرنے والا جو معلم ہے، اس کا سب سے پہلا یہ کہ وہ اسلام پسند ہونا چاہیے، وہ اسلام جو ہے اس سے سچی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب معاشرے کا نظریہ حیات، معاشرے کا نصب العین، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر نسل جو ہے نا وہ یہ چاہتی کہ ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے ان کو ان خطوط پر استوار کریں، ان بنیادوں پر ہم ان کی جو تعمیر و تشکیل کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اولین تو یہ ہماری ترجیح ہوتی کہ یہ ایک اچھا مسلمان بنے، اس کے بعد یہ ایک اچھا انسان بنے، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ایک کارآمد جو ہے وہ شہری بنے۔
یہ ہمارے ہاں جو ہمارا ایک معاشرتی جو نصب العین ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اردو زبان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایسی تعلیمات کی طرف جائیں، ایسی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو دیں جن میں ہمارا یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اب ایک اور چیز جو ہمارے یہاں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو طالب علم، کیوں اردو تدریس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو ہم ضرور سامنے رکھیں۔ اب تعلیم و تدریس کا مرکز طالب علم ہے، لہٰذا تعلیمی منصوبے کی تشکیل میں اسے مرکزی کردار اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات لازمی طور پر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ طالب علم جو ہے اس کی دلچسپیوں کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق اور اس کی ذہنی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہم جو زبان ہے اس کو پڑھائیں، ہم زبان و ادب جو ہے اس کو پڑھائیں۔ اب اس میں ایسی چیزیں بھی جو ہے نا وہ پڑھانی چاہیے جس میں جو طالب علم ہے اس کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بھی شامل ہو، وہ فزیکلی بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے، جسمانی طور پر بھی اسے ایک سمجھ لیں کہ تندرست و توانا ہونا چاہیے، تبھی وہ جو ہے ایک اچھا طالب علم ثابت ہوگا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو طلباء و طالبات جسمانی طور پر کمزور اور لاغر ہوتے ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، وہ اپنی مختلف ان کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات کا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اور خاص طور پر نفسیاتی طور پر ان کا تندرست ہونا، نفسیاتی دباؤ قطعی طور پر، اسی لیے تو یہ نظریہ جو ہے اس نے وجود پایا کہ طلباء و طالبات کو ڈرا کر، دھمکا کر یا پریشر دے کر یا مار کر جو ہے وہ نہیں پڑھایا جا سکتا، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا شوق اور ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے وہ تعلیم و تعلم کے عمل سے وابستہ رہیں۔ اب جو مقاصد ہم سیٹ کر رہے ہیں، جو مقاصد ہم طے کر رہے ہیں کسی بھی زبان کو پڑھانے کے حوالے سے، وہ یہ نہیں کہ آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں ہوں، ایسا نہیں۔ یہ تارے توڑ لانا جو ہے نا یہ سننے میں تو بخوب بھلا لگتا ہے، چاند ہتھیلی پر رکھنا بھلا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو مقاصد کا حصول، ایسے مقاصد آپ رکھیں سامنے جن میں مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے، ایسی ناممکنات۔ ہاں یہ بلا شبہ ایک بات جو وہ سچ ہے کہ مقصد کے آسمان بالا تر ہے، کہ جو مقاصد ہیں آپ کے وہ آسمان سے بلند تر ہونی چاہیے، بڑے مقاصد آپ کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہائی ڈریمز جو اونچے خواب ہیں، بڑے خواب ہیں، وہی بڑے مقاصد کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال لے لیں آپ تاریخ سے، کہ انہوں نے اگر اتنا بڑا خواب نہ دیکھا ہوتا ملک پاکستان کا تو کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا ملک جو ہے وہ وجود میں آتا اور ایک آزاد ریاست جو ہے وہ قائم ہوتی، اور جہاں پر اتنی آزادانہ طریقے سے اذان، نماز اور ان سب چیزوں کا اہتمام ہوتا، اور ہماری جو مطلب ہماری جو بہن بیٹیاں اتنی آزادی سے اور اتنی جو سمجھے کہ ایک بے فکری سے اپنے تمام تر جو شرعی معاملات ہیں ان کو پورا کرتی، اور ہمارے یہاں پہ بے فکری اور بے دھڑک ہو کے نماز پڑھی جاتی۔ اب وہ بھی تو ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمان مسجد میں اگر اذان دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کٹر پنتھی کی ایک علامت قرار دیا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، آپ کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، آپ کے ہیروز کو مارا جاتا ہے۔ اب یہ ابھی مطلب کچھ ماہ پہلے یا ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک جو مسلمان پہلوان تھا اس کو سریعام سڑک کنارے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ماحول ہے۔ تو بہرحال بات جو ہے نا وہ دوسری طرف نکل جائے گی۔ مقاصد اگر آپ کے اونچے ہوں گے، اگر آپ کا ویژن براڈ ہوگا، آپ کی جو سوچ ہے اس میں وسعت موجود ہوگی، تو آپ جو ہے وہ بہتر، زیادہ بڑا اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے شروع سے یہ سوچ لیا، ایک طالب علم نے یہ سوچ لیا یا ایک اس معلم نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس سطح پر، اس لیول پر طلباء کو استوار کرنا ہے، میں نے ان کو اس سطح کا نالج جو ہے نا وہ دینا ہے،
اور طالب علم نے بھی یہ سوچ لیا کہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے، میری جو منزل ہے وہ یونیورسٹی سائڈ ہے، میں پی ایچ ڈی تک اور اس لیول تک سفر کروں گا. یہ دیکھیں نا، ہائی ایمز، آپ کے اونچے مقاصد، وہ آپ کو حصول میں، آپ کو مقاصد کے حصول میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. اور آپ کا جو ایم ہے وہ ہائی ہونا، یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی خوبی ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ مقاصد حصول سے ہی باہر ہوں. ایسا بھی نہ ہو، ایسے مقاصد ہم چن لیں کہ وہ اصول ہم حاصل ہی نہ کر سکیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ضروری ہے. تو اب حالی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. مقاصد اونچے ہونے چاہیے، لیکن ان کا حصول جو ہے وہ سٹیپ وائز. آپ اگر آپ اگر یوں سمجھیں کہ پرائمری لیول سے آپ ڈائریکٹ چاہیں کہ میں پی ایچ ڈی میں جمپ کر جاؤں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو اس کے لیے ایلیمنٹری ایجوکیشن سے گزرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن سے گزرنا پڑے گا. سٹیپ وائز آپ جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا حصول مقاصد کا جو حصول ہے، مقاصد کو جو حاصل کرنا ہے، وہ ممکن ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ ایک مدرس، ایک معلم جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ ایسے مقاصد طے کرے کہ ان کا حصول ممکن ہو. اب مقاصد جو ہے وہ آپ کے غیر واضح نہ ہو، واضح صاف شفاف مقاصد ہونے چاہیے. مقاصد کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. مقاصد ایسی زبان اور ایسے انداز میں بیان کیے جائیں جو اپنے اظہار میں واضح اور متعین ہوں. ان میں موروثیت یعنی کہ آبجیکٹیوٹی اور قطعیت یعنی کہ ڈیفینیٹس، یہ اس میں لازمی ہونی چاہیے. اب یہ ایک بات واضح اور طے شدہ ہونی چاہیے کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہو، کلیئر کٹ پتہ ہو کہ یہ میری ڈیسٹینیشن ہے، یہ میری منزل ہے، اور یہ میں نے ان کا حصول جو ہے وہ. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک معلم ہے، وہ کلاس میں پڑھاتا ہے، وہ جماعت میں جاتا ہے، کمرہ جماعت میں، وہ اپنے ذہن میں ایک آبجیکٹیو سیٹ کر لیتا ہے کہ آج میں نے طلباء و طالبات کو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ اس طرح سمجھا کر رہنا ہے، اور یہ اس طرح اسے کرنے کے اہل ہو جائیں، کرنے کے قابل ہو جائیں. تو اب جب تک وہ اپنے اس مقصد کے حصول تک نہیں پہنچتا، وہ اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اپناتا ہے، مختلف طور طریقے اپناتا ہے جو مدرس ہے. اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلاس کا سب سے جو یوں سمجھے کہ جو کند ذہن طالب علم ہے، جو کم ذہانت رکھنے والا ہے، اس تک بھی وہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس مقصد کے نزدیک جو کہ ایک مدرس نے، ایک معلم نے سوچا ہوا ہے، اس کے نزدیک جو ہے نا وہ پہنچ جائے. اب ایک اور چیز، جو آپ نے مقاصد سیٹ کیے ہیں، جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں، ان کو جانچا جا سکے. ایسی ایکٹیویٹیز. اب تدریس اردو کا مقصد جو ہے نا وہ بچوں کو بنیادی طور پہ، اردو زبان و ادب کی بات کریں تو بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا ہے. آپ اس طریقے سے جو ہے وہ مقاصد سیٹ کریں، آپ بعد میں ان کو دیکھ بھی سکیں، ان کو دیکھیں کہ آیا کہ میں اس مقصد کے قریب پہنچا ہوں. اب اردو کے حوالے سے ہم بات کریں تو جیسے بنیادی لیول پہ ہم بات کرتے ہیں، تو پرائمری لیول پہ یا بالکل یوں سمجھ لیں کہ نرسری لیول پہ، وہاں پر بچے کو صرف جو ہے وہ ہجے جو ہیں ان کی پہچان کروائی جاتی ہے. اب اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑ کرنا سکھایا جاتا ہے، سٹیپ وائز ایسے چلتے ہیں. تو جو مدرس ہے، جو معلم ہے، اسے یہ ایک اس کے پاس سمجھ لیں کہ ایک ٹول ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو مقاصد اس نے اپنے ذہن میں سیٹ کیے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا، وہ ان کو چیک بھی کر سکے، ان سے سنے. ٹھیک ہے نا؟ اگر انہیں نہیں آیا تو ان کو پھر کسی اور ٹیکنیک، کسی اور طریقے کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ پڑھائے اور ان کو سمجھائے. اور جو کمزور طلباء و طالبات ہیں ان پر زیادہ توجہ اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا ان پر زیادہ توجہ اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. اب یہ جو ہے نا مقاصد جو ہے نا ان کو جانچا جانا یہ ہونا چاہیے. ایسے مقاصد نہ ہو کہ جن کی پرکھ ہی نہ ہو، ایسا مقصد ہو نا جن کی پرکھ نہ ہو سکے. تو پرکھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو زبان و ادب ہے اس کے جو قومی مقاصد ہیں تدریس کے حوالے سے، قومی سطح پر بحیثیت پاکستانی یہاں پر کون کون سے ایسے مقاصد ہیں جو ہمیں اردو سے حاصل کرنے ہیں، جو تدریس زبان اردو کے حوالے سے ضروری ہیں. سب سے پہلا جو ایک مدرس ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ اردو سن سمجھ سکے. جو بچہ ہے، جو طالب علم ہے،
وہ اردو سن اور سمجھ سکے، اردو میں آپس میں گفتگو کر سکے، بات چیت کر سکے، مکالمہ کر سکے، اردو میں بول سکے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ملک پاکستان ہے، مدر ٹنگ جو ہے وہ مختلف ہے، مادری زبان مختلف ہے لوگوں کی. کہیں پنجابی ہے، کہیں بلوچی ہے، کہیں پشتو ہے، کہیں جو ہے وہ براہوی ہے، کہیں پٹھوہاری ہے، کہیں جو ہے وہ سرائکی ہے، تو کہیں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ مطلب اسے ہم جو راجپوت اکثر بولتے ہیں کہ یہ جو یوں سمجھیے کہ مجھے اس مطلب اس زبان کے حوالے سے اس کا نام ذہن سے اچانک محو ہو گیا. اکثر یہ جو راجپوت اور یہ اس طرح کے لوگ ہندوستان میں، ہاں گجراتی ٹائپ جو لینگویج ہے وہ بولتے ہیں، مدراسی گجرات، یہ تو خیر انڈیا کی زبانیں بھی ہیں. تو بہرحال ہمارا جو ملک ہے پاکستان، ہاں کشمیری بولی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد میں پٹھوہار کے علاقے میں جا کے تو وہاں پٹھاری بولی جاتی ہے. اور پھر آگے بولیوں میں بھی فرق ہے کہ تھوڑے سے سفر کے بعد جو ہے وہ زبان بدل جاتی ہے. اب جو میاں والی کی سرائکی ہے وہ اور ہے، بہاول پور کی اور ہے، اور ملتان کی اور ہے، اور اسی طرح جو پٹھواری ہے وہ جہلم سائڈ کی اور ہے، اور ادھر آگے اگر ہم چلے جائیں دیہاتی علاقہ جات میں تو وہاں کی اور ہے، چترالی لینگویج ہے. تو بات یہ کہ مختلف زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں، یہ ہماری علاقائی زبانیں ہیں، لہٰذا یہ ہمیں گھر سے وراثت میں ملی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، چھوڑنا بھی کیوں. اور جو مدر ٹنگ ہے وہ اس سے محبت کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے یوں سمجھ لیں کہ مطلب اپنی ماں بولی سے پیار کرنا یہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں اردو کے حوالے سے. تو اردو میں اردو جو ہے اس میں بات چیت کر سکے، طالب علم کو اس قابل بنانا کہ وہ اردو میں بات چیت کر سکے. اردو کیونکہ ایک وفاق کی اور یونٹی کی علامت ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ ضروری ہے. اور دیکھا جائے تو یہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے قریب قریب بھی یہ زبان موجود ہے. اس کے بعد اردو پڑھ سکے، جو بھی عبارت تحریر کی گئی ہو وہ اردو میں پڑھ سکے، اور اردو میں پڑھنے کے بعد وہ کنسیپٹ وہ سمجھ سکے، وہ اس کو اپنے ذہن میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے وہ اسے اپنے ذہن میں بٹھا سکے. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اردو کو لکھ سکے، اردو میں لکھ سکے. کوئی بھی مدعا، کوئی بھی بات وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے طالب علم، تو وہ اردو میں بات اپنی بیان کر سکے، اردو میں ہر قسم کی تحریر پیش کر سکے، کچھ بھی لکھ. اگر وہ سائنس کا بھی کوئی موضوع لکھنا چاہ رہا ہے اردو میں تو وہ لکھ سکے. اب ہمارے ہاں تو یہ غیروں نے تجربات ایسے کیے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کوئی بھی تجربہ کرنا ہو اپنی زبانوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، اس کے لیے ہمارے ہاں یہاں پہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ انہیں میسر آتا ہے کہ ادھر جو مرضی تجربہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، پیسے دیں ان کو جس طرح مرضی تجربہ کر لیں. تو ہمارے یہاں مختلف تجربات ہوتے رہے. اپنی زبان میں تو ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اپنی زبان میں تو انشاءاللہ ہماری جو قوم ہے وہ زیادہ جفاکش ہے چائنا والوں سے، وہ زیادہ جفاکش ہے امریکہ والوں سے، زیادہ وہ ذہین ہے دوسرے خطے کے لوگوں سے. ہمارے ہاں سب سے بڑی جو طاقت ہمارے اندر موجود ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں کوئی بھی کام جو ہے اس کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، ہم کر گزرتے ہیں. آپ ہماری پاک فضائیہ کو دیکھیں، پاکستان ایئر فورس کو، ایسے ایسے محاذوں پر لڑی ہے جہاں پر عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی، ویسے ہی لڑ سکتے ہی نہیں. لیکن ہماری جو افواج ہیں وہ سن 65 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی دیکھ لیں ایسے ایسے. تو وہ پھر فرشتے آج بھی نصرت کو آئیں گے، بشرطے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد وہ اردو کے حوالے سے اپنا معافی الضمیر بیان کر سکے، جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے، جو کنسیپٹ، جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ اردو میں بیان کر سکے. اس کے بعد اردو میں انشاء پردازی کر سکے، اردو زبان کی ساخت کو، اسٹرکچر کو سمجھ سکے، گرامیٹیکلی گرامر کے حوالے سے، ہر حوالے سے اردو کو جو ہے وہ سمجھ سکے. اردو الفاظ کو ان کی مجموعی نسبتوں کے ساتھ بطور کل سمجھ سکے، یعنی کہ جملوں کا بنانا اور پورے پیرا بنانا اور مضامین بنانا اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ سمجھ سکے. صلی اللہ علیہ وسلم.
لا الہ الا اللہم رب هذه الدعوة التامة. تو عزیز طلباء، لسانی اعتبار سے، زبان سیکھنے کے اعتبار سے یہ مقاصد جو ہیں، اس کے علاوہ اگر مزید آپ آگے چلے جاتے ہیں، اس سے آگے جب اردو پڑھنا، بولنا، لکھنا، اپنا مافی و ضمیر بیان کرنا، سارے معاملات جو ہیں وہ طالب علم سمجھ آتا ہے. اس کے بعد وہ اس کے قواعد جو ہیں زبان کے، ان کے حوالے سے وہ قواعد کو جاننا اس کا ضروری ہے. اس کے بعد وہ تنقیدی جائزہ پیش کر سکے. کوئی بھی تحریر ہے اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس پر وہ اپنا تنقیدی جائزہ، اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر سکے. اس کے بعد جو مزید تحقیقی جو کام ہے، تحقیق ہے، اس میں آگے سامنے آ سکے. مثال کے طور جیسے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کا جو مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر تو یہ تحقیقی کام ہوتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے مطلب مشہور و معروف مقالہ جات ہمارے ہاں لکھے گئے. تو یہ جو ہے نا اردو زبان و تدریس کے مقصد کے حوالے سے یہ چیز شامل ہے. تو اس کے بعد یہ تو لسانیات کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اگر زبان مطلب لسانی مقاصد، اس کے جو لینگویج جو اس کے مقاصد ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا ہونی چاہیے. اب آ جاتا ہے ہم ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی ایک قوم ہونے کے ناطے ہم اس کے قومی مقاصد کی طرف آتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی ہمارے ہاں اردو جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں. یہ چیز واضح ہونی چاہیے. اب قومی اور علاقائی زبانیں جو ہیں ان کا احترام یہ ہمارے اوپر لازم ہے. قومی زبان ہماری اردو ہے، اور جو علاقائی زبانیں جس کی جو بھی ہے وہ سب کا احترام کرے. اور لسانی بنیادوں پر تعصب پالنا یہ اچھی قوموں کا شیوا نہیں ہے، اچھے معاشروں کا شیوا نہیں ہے، اچھے انسان کا یہ شیوا نہیں ہے. لہٰذا کسی سے ہاں یہ فلاں پٹھان ہے اور یہ بلوچی سے، یہ تعصب، اپنی زبان سے محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی زبان جو ہے اس سے نفرت کی جائے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ انہیں ان زبانوں کو سیکھیے. زبان جو ہے نا وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، ان زبانوں کے ادب کو. اب ایک بات جو ہے وہ اگر پنجابی میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ جتنے بھی ہمارے پنجابی صوفیہ کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی خوبصورت باتیں ان میں کہی. اور اگر آپ ادھر جا کے سندھ میں دیکھ لیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہیں ان کا کلام، سچل سرمست کو دیکھ لیں تو ان کے کلام میں کیا بات ہے، ان کے کلام میں بھی اعلیٰ. دیکھیں زبان محض ایک ذریعہ ہے، ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. اصل بات ہے آپ کی سمجھ. اگر آپ انگلستان میں رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ اردو نہیں، آپ کی جب مادری لینگویج، آپ کی قومی زبان یہ نہیں ہے، آپ زیادہ اچھا انگریزی میں سیکھ سکتے ہیں. ہم کیوں چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ قومی زبان اردو ہے، ہم اردو میں زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ اردو میں ہی تدریس کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. یہ تو محققین نے بھی یہ بات جو ہے طے شدہ بات ہے کہ جو اپنی زبان ہے اسی میں انسان ترقی کر سکتا ہے. کیوں؟ کنسیپٹس اس میں کلیئر ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ واضح اپنی زبان پڑھ کے ہوتی ہیں. اب جو دوسرا قومی مقصد ہے ہمارے سامنے، پاکستان کے تمام باشندے جو ہیں وہ ان کے اندر جو زبان ہے اس کا محبت اور احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور آپ کا بھی یہ نظریہ، ایک مدرس کا، ایک معلم کا یا ایک طالب علم کا یہ ہونا چاہیے کہ تمام جو بھی رہنے والے ہیں یہاں پر ان سے لسانی تعصب ہرگز نہیں، ان سب سے محبت کریں. چاہے کوئی پٹھان ہے، پٹھان کون ہے؟ ہمارے اپنے ہیں. پشتو بلوچ کون ہے؟ ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کشمیری کون ہے؟ ہمارے اپنے. پنجابی کون ہے؟ ہمارے اپنے. سندھی کون ہے؟ ہمارے اپنے. تو یہ مطلب یہ تعصب پالنا زبانی لسانی بنیادوں پر یہ انتہائی جو ہے نا یوں سمجھے کہ غلط اقدام ہے، غلط حرکت ہے. اب طلباء کو قومی ترانے اور قومی پرچم کے آداب سے واقف کرایا جائے اور اس پر عمل بھی کروایا جائے. قومی ترانہ ہمارا، اور خاص طور پر ہمارے یہاں یہ کہ جب بھی قومی ترانہ ہو آپ سب سے پہلے تو کھڑے ہو جائیں، احتراماً کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد اس کے آداب سکھائے جائیں، اس سے محبت کرنا اور جو قومی ترانے کے آداب ہیں ان پر عمل کرنا. یہ آپ کیونکہ آپ مستقبل کے معلمین ہیں اور موجودہ بھی ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں معلم ہیں، تو لہٰذا آپ سب جو ہے وہ اس چیز کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں. دوسرا، طلباء میں یہ احساس ابھارا جائے کہ وہ مسلمان قوم کے افراد ہیں اور انہیں اسلامی روایات کے مطابق سچا، دیانتدار، محب وطن، خادم خلق اور جانباز اور مجاہد بننا ہے. یہ جذبہ آپ کے طلباء کے اندر لازمی موجود ہونا چاہیے. آپ انہیں بالکل ایسے نہ مطلب ایک ایسا بیکار سا شہری، اور کارآمد شخص تو وہی ہے جس کے سینے میں طاقت ایمانی موجود ہے اور وہ محب وطن ہے.
اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اور اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، اپنے علاقے سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اپنی جو ثقافت ہے اس سے پیار کرتا ہے، اس کو اجاگر کرتا ہے، تعصب سے بالاتر ہو کر، اور ایک مجاہد قسم کا جو طالب علم ہے وہ ہونا چاہیے، اور اپنی مدد آپ کا جذبہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر پیدا کریں طالب علم کے اندر، یہ آپ کی جو ہے نا وہ قومی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پاکستانی جو مصنوعات ہیں، جو پاکستان کے لباس ہیں، اور پاکستان کی جو ثقافت ہے، جو یہاں کا کلچر ہے، اس سے محبت جو ہے وہ آپ طلباء و طالبات کو سکھائیں۔ اب طلباء کو اس کے بعد یہ ذہن نشین کروایا جائے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں طلباء کے اندر پیدا کرنی ہے، فرقہ وارانہ تعصب سے بالاتر ہو کر، ٹھیک ہے نا، ان تمام چیزوں سے، یہ جو گلی محلے کی سوچ ہے اس سے نکل کر، یہ فرقہ واریت کا جو ناسور ہے، یہ ہمارے اندر جو ہمارا دشمن ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے۔ ہمارا دشمن جو ہے نا وہ طاق میں بیٹھا ہے کہ ان کے اندر بہت سارے ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، بڑے جو ہے نا مولوی حضرات یا اس طرح کے جو لوگ، ان کو خریدا جاتا ہے، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے باقاعدہ فرقہ واریت کی آگ کو پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ یہ ہتھ کنڈے ہمارے ملک میں بہت ہو چکے، لیکن جو ویژنری لوگ ہیں، جن کا ویژن براڈ ہے، جو ایک سوچ اور ایک سمجھ رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، وہ ہمیشہ بڑے دل کے مالک ہوں گے، اور یہ چھوٹی علاقائی قسم کی سوچیں وہ ان میں نہیں پڑیں گی۔ تو اس طرح کی وہ سمجھیں گے نان مسلم کی ڈسبلیور کی سازش کو، وہ سمجھیں گے، ہمارا جو اینیمی ہے، ہمارا جو دشمن ہے، اس کی سازش کو وہ سمجھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ اس کی سازش ہے۔ ایسے بہت سارے بیانات دلوائے جاتے ہیں مبارک متبرک ہستیوں کے خلاف، ایسے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں جان بوجھ کر، تاکہ اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ پھیلے۔ کبھی جو ہے ہمیں آپس میں ہماری آرمی سے اور اس سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے اپناتا ہے دشمن، لیکن ہمیں ان ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا۔ کیوں؟ ہم اسکالرس لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ سوچنے والے لوگ ہیں، ہماری اپنی عقل سوچ کام کرتی ہے، لہٰذا ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں آنے والے۔ ایک ملت کا احساس آپ اپنے طالبات کو دیں۔ کوئی بھی مطلب اس طرح کے تعصب میں کم از کم ایک معلم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ معلم جو ہے اس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء طالبات مختلف مکتبہ فکر سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس چیز کو بڑھا چڑھا کر اور تعصب پیدا کرنا، یہ انتہائی غلط قدم ہے، ایک معلم کو ایسا زیب نہیں دیتا۔ تو چلیے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ طلباء کو تقریم، محنت، سادگی اور خود اعتمادی کا جو درس ہے وہ دینا چاہیے، اور ان کو عادی بنانا چاہیے اس چیز کا کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہو، خود اعتمادی ہو، بات کریں، گفتگو کریں جامع قسم کی اور خوبصورت لگیں۔ جب آپ ان کے نظریات کلیئر کریں گے، ان کے کنسیپٹس کلیئر کریں گے، تو ان کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی۔ استاد میں بذات خود اگر خوبیاں، استاد بذات خود ایک مطلب بحیثیت استاد ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ملٹی ٹیلنٹڈ استاد بنیادی طور پہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ہمہ جہت شخصیت ہوتا ہے، اور اگر وہ بذات خود ہمہ جہت شخصیت ہے تو اس میں وہ طلباء میں بھی وہ چیز ٹرانسفر کرے گا، منتقل کرے گا اس کو۔ اگر وہ بذات خود ایک کنفیوز قسم کا اور ایک بڑا مطلب سمجھ لیں کہ پریشرائز اور ڈروسا، اور یا اس کے اپنے نظریات جو اپنے کنسیپٹس وہ کلیئر نہیں ہیں، تو لہٰذا اس نے کیا طلباء و طالبات کی تربیت کرنی۔ تو لہٰذا قومی چیز بھی ہمارے ہاں شامل ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات کریں کہ تقریری موضوعات جو ہے وہ طلباء کو دے، معلم جو ہے تقریر کرنے کا، تقریر جو ہے یہ انسان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ تقریری موضوعات ایسے دے، ان کو سٹیج پر لائے، زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے طریقے سمجھائے طلباء کو، اور ان سے عالمانہ گفتگو کرنی چاہیے استاد کو۔ استاد لوز ٹاک ہرگز مت کرے طلباء و طالبات سے، ایک عالمانہ، ایک مفکرانہ اور ایک حکیمانہ انداز جو ہے وہ معلم کا ہونا چاہیے، استاد کا ہونا چاہیے۔ اب زندگی کے جو مقاصد ہیں، زندگی میں آنے کا مقصد، یہاں زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ طلباء کو سمجھائے، اور قومی محبت جو پیٹریوٹزم، جو حب الوطنی ہے، وہ طلباء کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے۔
اس کے بعد جو نظریہ پاکستان ہے ہمارا خاص طور پہ، اس پر جو طلباء کو خاص تربیت کرے استاد، کیونکہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے ملک کی ایک اساس ہے، ہمارے ملک کی بنیاد ہے، لہٰذا نظریہ پاکستان کو ہمیشہ ایک مسلم اپنے نظریے پر کبھی بھی حملہ آور مت ہونے دیں کسی کو۔ اگر آپ ایک طالب علم اچھا تیار کریں گے نا، وہی جا کے آگے پولیٹیشین بننا ہے، اسی نے آگے بیوروکریٹ بننا ہے، اسی نے آگے جا کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح پیمانے پہ استوار نہیں کیا، ایک محب وطن نہیں بنایا، ایک نظریے کو سمجھنے والا نہیں بنا، تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ مستقبل میں آپ کے ملک کا سودا بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کے قومی احساسوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کے بارے میں بے حسی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب نظریہ پاکستان کے بارے اس جو تدریس کے لیے مواد، وہ اس کو دیکھے کہ دین و دنیا کی تفریق کا تصور نہ دیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط جملہ بولا جاتا ہے، میں اکثر اپنی گفتگو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے کہ دین سے دنیا بہت مشکل ہے، دین سے دنیا نبھانی؟ او بھائی، دنیا ہی تو دین ہے، دنیا ہی تو دین ہے، دنیا کو آپ الگ کیوں کرتے ہو دین سے؟ ایسا نہیں ہے۔ گناہ اور ثواب جو ہے، نیکی بدی کی تمیز رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا اگر آپ دین کے مطابق گزارتے ہیں تو وہ دین ہوا۔ آپ یہ کیسی مطلب عجب ایک نظریہ اور عجب باتیں ہمارے ہاں یہاں پہ جو کم عقل یا ناقص العقل جو لوگ ہیں، انہوں نے ایسی باتیں جو ہے نا معاشرے میں مشہور کر دیں جن کا دور دور سے بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔